کہ ایموشنز ہوتے کیا ہیں۔ تو ایموشنز کی تعریف کرنے سے پہلے میں آپ کو سینسٹائز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ایموشنز سے ریلیٹڈ ڈیفینیشنز اور تھیوریز ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں یا انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی میں یا فاؤنڈیشنز آف سائیکالوجی میں یا سوشل سائیکالوجی میں مختلف سائیکالوجی کی ڈویژنز میں آپ نے ایموشنز کا تعارف ضرور سن رکھا ہوگا اور ایموشنز کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا۔ تو اگر آپ دوبارہ سے اس کو ریوزٹ کریں اور تھوڑی سی سرفنگ کریں انٹرنیٹ پر ایموشنز کے بارے میں، تو آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ ٹاپک انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے۔ جیسا کہ پرسنالٹی انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے، ویسا ہی ایموشنز بھی انتہائی کمپلیکس کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ پیور سائنس نہیں ہے۔ مختلف فلاسفرز نے، مختلف سائنٹسٹس نے، سائیکالوجسٹس نے اپنے اپنے نظریات دینے کی کوشش کی ہے، اور ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے جس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا۔ جتنے سکولز آف تھاٹ ہیں سائیکالوجی میں، ہر سکول آف تھاٹ نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے ایموشنز کو ڈیفائن کرنے کے سلسلے میں اور ایموشنز کو ایلیبوریٹ کرنے کے سلسلے میں، اور ایموشنز کی جو سوشل امپلیکیشنز ہیں، بیہیورل امپلیکیشنز ہیں، اس پہ بھی سب نے ہی کچھ نہ کچھ بات کی ہے۔ اور یہ سلسلہ ارسطو اور افلاطون کے زمانے سے شروع ہے، اور جذبات کا انسانی زندگی میں ایک نمایاں کردار فلسفے میں ہمیشہ سے نظر آتا رہا ہے۔ تو یہ ایک کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، اور چونکہ میں دوسرے سکولز آف تھاٹ کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں، لہٰذا میں ان پر زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا۔ میں سکون کلینیکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں آپ کو ایموشنز اور ایموشنل ہیلتھ کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اگر آپ ارلیئر تھیوریز کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ جو کھچڑی ہے، مختلف رنگ برنگی چاولوں والی کھچڑی، وہ آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے گی۔ فار ایگزامپل ایک بائیولوجیکل پرسپیکٹو دیکھنے کو ملے گا آپ کو، جس کا ماننا یہ ہے کہ ایموشنز فزیولوجیکل سٹیٹس ہوتی ہیں، بائیولوجیکل سٹیٹس ہوتی ہیں، سینٹرل نروس سسٹم سے ان کا گہرا تعلق ہے، نیورو ٹرانسمیٹر سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح سے پھر کوگنیٹیو تھیوریز آپ کو ملیں گی، بیہیویئرل تھیوریز ملیں گی، جو کہ موسٹلی آپ کو یہ بتائیں گی کہ ایک ایموشن ایک ایونٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، کسی اسپیسیفک ایونٹ کا ایک اسپیسیفک فزیولوجیکل رسپانس، پازیٹیو یا نیگیٹو، ایموشن کہلاتا ہے۔ یعنی پہلے ایونٹ آ کر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ فزیولوجیکل اراؤزل آ کر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ویو پوائنٹ ہے۔ اب زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ آپ خود مطالعہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہاں مقصد صرف سکون کلینیکل ماڈل کا ویو پوائنٹ پیش کرنا ہے۔ تو سکون کلینیکل ماڈل کے مطابق ایموشنز ایونٹ کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ایونٹس ایموشنز کے نتیجے میں پرسیو کیے جاتے ہیں۔
اس کو ہم دو طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، دو کانسیپٹ سے۔ ایک کانسیپٹ ہے کاز اور افیکٹ کا۔ تو ایموشن سکون کلینکل پرسپیکٹو میں کاز ہے، افیکٹ نہیں ہے۔ ایموشن ایک کاز ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اور اس کو دوسری طرح سے اگر سمجھنا چاہیں تو سٹیمولس رسپانس کے پرسپیکٹو سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ ایموشنز آر سٹیمولائی، ہر ایموشن ایک سٹیمولس ہے، رسپانس نہیں ہے، کاز ہے، تحریک ہے، بیہیویئر کے لیے ایک تحریک ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک نقطۂ آغاز ہے۔ اور ایموشنز انیٹ بائی برتھ ہر انسان میں پہلے سے پریزنٹ ہیں۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سکون کلینکل ماڈل 4 سیلفز کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ ہر انسان کی 4 سیلفز ہوتی ہیں، انر سیلف، آؤٹر سیلف، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف۔ اب ان سیلفز کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے آپ ویب سائٹ کا مطالعہ کیجئے یا ویڈیوز دیکھیے۔ تو آج کی گفتگو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 4 سیلفز میں ہر سیلف کی اپنی ایک ریفلیکشن ہے۔ یعنی اردو میں اگر آسانی سے سمجھیے کہ یہ 4 ذاتیں ہیں، ان کی اپنی اپنی صفات ہیں۔ تو یہ ذات اور صفات کا چکر ہے۔ ہر ذات کی، ہر سیلف کی اپنی صفات ہیں، اپنے ایٹریبیوٹس ہیں، جن صفات کے ذریعے وہ ذات ظاہر ہوتی ہے، آشکارا ہوتی ہے، ایگزیبٹ ہوتی ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو انر سیلف ریفلیکٹ ہوتی ہے ایموشنز کے ذریعے، آؤٹر سیلف ریفلیکٹ ہوتی ہے پرسنالٹی کے ذریعے، آئیڈیل سیلف ریفلیکٹ ہوتی ہے کیریکٹر کے ذریعے، اور ریئل سیلف ریفلیکٹ ہوتی ہے ہیومن آرا کے ذریعے۔ تو یہ 4 ذاتیں 4 مختلف طریقوں سے آشکارا ہوتی ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہیں، ایگزیبٹ ہوتی ہیں۔ تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ پرسنالٹی میں، کیریکٹر میں اور بیہیویئر میں کیا ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے۔ اس میں ایٹیٹیوڈز بھی شامل کر لیجئے۔ ایٹیٹیوڈز کیا ہیں؟ کیا ایٹیٹیوڈ ایک بیہیویئر ہے؟ کیا ایٹیٹیوڈ پرسنالٹی کا پارٹ ہے؟ کیا ایٹیٹیوڈ کیریکٹر کا پارٹ ہے؟ اسی طرح سے کیا کیریکٹر بیہیویئر نہیں ہے؟ اسی طرح سے کیا کیریکٹر پرسنالٹی کا پارٹ نہیں ہے؟ ایموشنز میں اور فیلنگز میں کیا ڈفرینس ہے؟ تو یہ اس طرح کے بہت سے کانسیپٹس ہیں جو کہ سائیکالوجی میں کافی حد تک کمپلیکیٹڈ کر دیے گئے ہیں، ان کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن چونکہ آپ سرٹیفائڈ سکون تھراپسٹس ہیں، آپ کو کسی اور اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا جو ماڈل ہے وہ انتہائی آسانی سے، کیونکہ ہمارے کام میں آسانی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ آسانی ہمارے کام میں، ہمارے فلسفے میں، ہماری سائنس میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم انسانی نفسیات کو قرآن پاک سے اور الہامی علوم سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بنسبت مروجہ سائنس کے، لہٰذا ہمیں آسانی ہوتی ہے۔
اب ہم نے یہ مانا کہ ساری نفسیاتی پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تقدیر کا حصہ ہیں۔ اس ایک ماننے سے کتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو گئی، کتنے سائنٹیفک ایمبیگوٹیز سے ہماری جان چھوٹی، اور حقیقت کو ہم نے سمجھا کہ یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ مینٹل ڈس آرڈرز اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اگر آنے ہیں تو آنے ہی آنے ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریاں اگر آنی ہیں تقدیر کا حصہ ہیں تو پھر وہ آنی ہی آنی ہے، چاہے آپ جتنی بھی احتیاط کیجئے۔ تو ہماری آسانیوں کا صحرا قرآن پاک کو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے۔ زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ تو آسان فہم سمجھنے کے لیے آپ یہ چارٹ بھی ویب سائٹ پہ دیکھیے، ریفلیکشنز آف سیلفز۔ اس چارٹ سے بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی، اور جو سکون کی ویب سائٹ پہ دوسرے چارٹس سیلف سے ریلیٹڈ اویلیبل ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیجئے، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ چونکہ ریئل سیلف سائیکی کا پارٹ نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم کچھ دیر کے لیے ڈسکس نہیں کرتے، ہم صرف 3 سیلفز کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ سائیکی کا یا مائنڈ کا پارٹ ہے: انر سیلف، آؤٹر سیلف اور ریئل سیلف۔ انر سیلف انیٹ ہے، آؤٹر سیلف سوشلائزیشن پیدا کرتی ہے، اور آئیڈیل سیلف انسان خود تخلیق کرتا ہے۔ تو ان سیلفز کی ریفلیکشن 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آؤٹر سیلف کی ریفلیکشن پرسنالٹی کے ذریعے ہوتی ہے، اور جیسا کہ آئیڈیل سیلف کی ریفلیکشن کیریکٹر کے ذریعے ہوتی ہے، کردار کے ذریعے ہوتی ہے۔ آؤٹر سیلف کی ریفلیکشن شخصیت کے ذریعے ہوئی، پرسنالٹی۔ آئیڈیل سیلف کی ریفلیکشن یا اس کا اظہار کیریکٹر کے ذریعے یعنی کردار کے ذریعے ہوا۔ اسی طرح سے انر سیلف کی ریفلیکشن، اس کا اظہار جذبات کے ذریعے ہوتا ہے، اور جذبات پھر ایکسپریس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے، اس کے بارے میں ہم تفصیل میں آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ ایموشنز کو ڈیفائن کرنا سیکھیے کہ سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنز آر ریفلیکشنز آف انر سیلف، ایز personality is a reflection of outer self and character is a reflection of ideal self, and human aura is a reflection of the real self. آسان اردو میں جذبہ ذات پنہاں کی ترجمانی ہے۔ جذبات انسان کی داخلی ذات کا اظہار ہیں، مظہر ہیں۔ مظہر بہت اچھا لفظ ہے۔ انسان کی جو انر سیلف ہے اس کا مظہر، ریفلیکشن، اس کا مظہر جذبات ہیں۔ جذبات انسان کی اندرونی ذات کا مظہر ہیں۔ شخصیت انسان کی بیرونی ذات کی مظہر ہے۔ کردار انسان کی مثالی ذات کا مظہر ہے۔ تو مظہر کے لفظ سے آپ کو زیادہ شاید اچھے طریقے سے سمجھ آئے، انگلش میں اس کو ریفلیکشن کہہ لیجئے۔
تو ایموشنز کو ہم نے اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ ایموشنز ریفلیکشنز ہیں انر سیلف کے، اور چونکہ انر سیلف انسان کی پیدائش سے پہلے سے تخلیق شدہ ہے، انسان کے اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے سائیکی میں انر سیلف ایگزسٹ کرتی تھی، لہٰذا جذبات بھی ایگزسٹ کرتے تھے اس کے ساتھ۔ تو اسلامک لٹریچر سے آپ اگر شدھ بدھ رکھیں اور مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سائیکی جب تخلیق کی گئی سائیکی کی، تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے رب کو پہچانا، الست بربکم قالوا بلا، اس نے اپنے رب کو پہچانا تو کس وصف سے پہچانا؟ ابھی اس کی آؤٹر سیلف، سوشلائزڈ سیلف تو بنی ہی نہیں تھی، آئیڈیل سیلف بنی ہی نہیں تھی، تو اس نے اپنی انر سیلف سے، اپنے جذبات سے پہچانا۔